لبیک یا حسین لبیک یا حسین محمد خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا، خدا ہم سب کو خلوص عنایت فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ان کے دل مقدس کو، دل غمگین کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ ہم سب کو اپنی اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما، ہماری نسلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی اور اپنی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما۔ ہماری نسلوں میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو۔ خدا ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرما، حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما، ہمارے رشتہ داروں کے، دوستوں کے، بہن بھائیوں کے، آبا و اجداد کے، والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خدا ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما، ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کو درست پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا تمام عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما، ہمیں حقیقی عزادار سید الشہداء بننے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا یہ مجلسیں جو برپا ہو رہی ہیں، ان میں شرکت کرنے والے، کسی طور سے حصہ لینے والے، انعقاد کرنے والے بانیان مجالس، نوحہ خان، ماتمی، عزاداران، خدا سب کی طرف سے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وہ دعائیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے، ہم بھول گئے ہیں یا غافل ہیں یا تنگی وقت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، خدا ہماری ضروریات ہیں، خدا اپنی بارگاہ میں ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ صلوات بر محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عقل نہ وہ قرآن پڑھ رہی ہے، نہ دل قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے عبادتیں انجام دیتے رہیں تو عبادتوں کا اثر بہت تھوڑا ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اثر نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے۔ وہی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں ہمارا ذہن مشغول نہیں ہوتا ہے نماز میں، یا ہمارا دل مشغول نہیں ہوتا، اس کا ایک اثر ہے۔ اگر ہم اسی کو اول وقت انجام دیتے رہیں تو وہی نماز مجھے اور مراتب تک لے جائے گی۔ یہی قرآن، اسے میں صرف دیکھتا رہوں تو اس کا ایک اثر ہے میری روح پہ، اسے پڑھتا رہوں بغیر سمجھے ہوئے تب بھی اس کا ایک اثر ہے، اس کا انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ حق نہیں ہے۔ وہ جو اثر اس کا ہونا چاہیے یا جو زیادہ بڑا اثر ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کب حاصل ہوگا؟ جب فقط میرا جسم عبادت میں مشغول نہ ہو، میری عقل بھی عبادت میں مشغول ہو، اور میرا وجود، میری روح، میرا دل بھی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ یہ عزاداری یہ کس نے کرنی تھی؟ فقط جسم نے؟ یا نہیں، عقل و روح نے بھی عزادار ہونا تھا۔ دیکھیں جس وقت کوئی ہمارا پیارا مر جائے، اس وقت کیا میرا جسم عزاداری کر رہا ہوتا ہے فقط؟ یا نہیں، میری روح عزا کو محسوس کرتی ہے، دل میں درد ہوتا ہے میرا۔ مجھے یاد ہے میرا کوئی عزیز فوت ہو گیا تو مجھے دل میں درد تھا، تکلیف تھی، اس کے آثار میرے جسم پہ ظاہر ہو رہے تھے۔ نہ مجھے بھوک لگ رہی تھی،
اور میری آنکھیں رک ہی نہیں رہی تھی، گریہ کرتے چلے جا رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح میں عزا تھی۔ لیکن اگر روح میں عزا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر میں زور لگا کے گریہ کرتا ہوں، پھر میرا جسم گریہ کرتا ہے، روح گریہ نہیں کرتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میری روح گریے میں مبتلا ہو، آنکھیں برداشت نہ کر سرے چھلک پڑے، ہونا تو یہ چاہیے۔ شہید بہشتی کا ایسا جملہ ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے تو حق ہے۔ خدا نے ہمیں انسان بننے کے لیے خلق کیا ہے، یعنی ہم بشر کے مقام پر ہیں، میں نے عرض کیا انسان بننے کے لیے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا خدا نے ہمیں انسان عاقل بننے کے لیے پیدا نہیں کیا فقط، یعنی فقط انسان عاقل بننے کے لیے نہیں پیدا کیا، انسان عاقل عاشق بننے کے لیے پیدا کیا۔ ایسا انسان جو فقط عقل نہ رکھتا ہو، عشق میں مبتلا ہو۔ وہ عشق کس کا کام ہے؟ وہ میری عقل کا کام نہیں ہے، میری روح کا کام ہے عشق میں مبتلا ہونا، یعنی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جانا جہاں پر محبوب کے ساتھ اتحاد کی خواہش پیدا ہو جائے، خواہش یہ پیدا ہو جائے دل میں کہ وہ جو کچھ محبوب کے پاس ہے وہ میرے پاس آ جائے، وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ آپ دیکھیں عام طور سے اسی طرح سے ہوتا ہے، کوئی شخص کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے، وہ چلتا اس کی طرح سے ہے، بیٹھتا اس کی طرح سے ہے، کپڑے اس کی مرضی کے پہنتا ہے، کھاتا وہ ہے جو اسے پسند ہو۔ کس کیفیت میں مبتلا ہے؟ اس کیفیت میں مبتلا ہے جہاں وہ اپنے آپ خود فراموشی کی کیفیت ہے، اپنے آپ کو بھولنا چاہتا ہے، چاہتا ہی ہے کہ میں اس کی جلوہ کا بن جاؤں۔ قرآن ہمیں یہاں لے جانے کے لیے آیا ہے، چاہتا ہے کہ میں ایک انسان عاشق، انسان عاقل عاشق قرآنی میں تبدیل ہو جاؤں۔ لیکن کیسے ہوگا؟ میں پھر سے عرض کروں گا، عشق دل کا کام ہے، محبت دل کا کام ہے، فاہمے کا کام نہیں ہے۔ فاہمہ صرف مجھے سمجھا سکتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن جب تک میں عمل نہیں کروں گا وہ حقیقت میرے دل میں نہیں اترے گی۔ جب تک دل میں نہیں اترے گی تو وہ اثر جو مطلوب تھا وہ نہیں حاصل ہوگا۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے عزیزاں، انسان کو خدا نے کس لیے؟ فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ میں بہت عاقل ہوں، فاہم ہوں، مجھے بہت زیادہ کتابیں حفظ ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے اس سے کیا ہو جائے گا؟ اگر فرض کریں یہی دین سے متعلق میرے پاس 1,00,000 کتابوں کا مجموعہ ہو میرے ذہن میں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے استاد کے بقول یہ اہم چیز ہے، یہ تب اہم ہے جب اس کے بعد میں اگلے مرحلے تک جاؤں، یہ علم مجھے اگلے مرحلے تک لے جائے۔ اگر نہ لے کے جائے، وہی دل کا مرحلہ، اگر نہ لے کے جائے تو اس کی اتنی حیثیت ہے، روایت میں آیا اس کی اتنی حیثیت ہے جتنی پیسے کی، بس اتنی سی حیثیت ہے اس کی۔ جس طرح پیسہ قدرت لے کے آتا ہے دنیاوی، اور میرے پاس یہ علم قدرت لے آئے گا دنیاوی، بس اتنی سی بات ہے۔ اور ان کے بقول خوبصورت بات کی انہوں نے کہا اتنا ضعیف ہوتا ہے یہ علم کہ جیسے ہی ہم سوتے ہیں یہ علم ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی ہے دنیا میں آدمی جو جس وقت سو رہا ہو وہ ان کتابوں سے جو اس کے ذہن میں تھیں ان سے کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے بقول جس وقت سوتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے، جس وقت مریں گے تو باقی رہے گا۔ نیند بھی تو نصف الموت ہی ہے نا، اخت الموت کہا گیا اسے روایت میں۔ جب نیند میں یہ باقی نہیں رہیں تو مرتے وقت باقی رہیں گی؟ نہیں، پہلا جھٹکا موت کا لگے گا تو یہ سب صاف ہو جائے گا۔ پھر کیا چیز باقی رہے گی؟ وہ علم جو نور کی شکل میں میرے دل کا حصہ بنا ہوگا، نہ میرے ذہن کا۔ لہذا قرآن ہمیں وہاں تک لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پر ہم لوگ انسان عاقل عاشق میں تبدیل ہو جائے، جہاں دل ہو اور دل عمل کر رہا ہو۔ یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ سب اس طرح سے۔ نماز پڑھنی ہے تو دل کو نماز میں مبتلا ہونا چاہیے۔ ہاں درست ہے کہ خداوند متعال نے کہا ہے جس وقت تمہاری روح نماز کے لیے کھڑی ہوگی اس وقت جسم کو بھی یہ حرکتیں انجام دینی چاہیے۔
اس وقت ممکن ہے کہ فاہمہ بھی مشغول ہو، عقل بھی نماز پڑھ رہی ہو، جسم بھی نماز میں ہو، عقل بھی نماز میں ہو۔ عقل کا نماز میں ہونا شاید یہ مطلب ہو، فاہمہ کا نماز میں ہونا، قوہ فاہمہ کا نماز میں ہونا شاید یہ مطلب ہو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، اس کی طرف متوجہ بھی ہوں، مجھے سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں کیا کچھ رکھا ہے خدا نے، اس کے بعد اگلی آیت کیوں اس کے ساتھ آئی ہے، اس کے بعد کیوں ایک اور آیت آئی ہے، ان آیتوں کا ربط کیا ہے، ممکن ہے یہ سب کچھ میرے ذہن میں گزر رہا ہو۔ اس صورت میں ممکن ہے میں کہہ سکوں کہ میری قوت فاہمہ بھی نماز میں ہے، لیکن یہ اصل نماز نہیں ہے۔ اصل نماز وہ ہے وہاں جہاں دل نماز میں مشغول ہو جائے۔ امام خمینی کے بارے میں منسوب ہے، ان کی طرف ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں جس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو معانی کی طرف بہت زیادہ توجہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر خدا کی طرف کس وقت توجہ کرتے ہو؟ اگر معانی ہی کی طرف فقط توجہ کرنی تھی پھر خدا کی طرف کس وقت توجہ کرتے ہو؟ یعنی محسوس کریں کہ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ وضو کیا اور لرزنا شروع ہو گئی، لرزت آ رہی ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہوگا یا سن رکھا ہوگا، لرزت آ رہی ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس پہ لرزت آ رہی تھا؟ جسم پہ یا روح پہ؟ پہلے روح تھی جو خشوع کی حالت میں آئی تھی، اس کے اثرات جسم پہ طاری ہو گئے۔ روح تواضع اور خشوع کی کیفیت میں آئی۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بارے میں کہ حرم امام رضا علیہ السلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے کہا آقا میرے لیے دعا کرے۔ انہوں نے کہا یہاں سب کچھ اس آقا کے ہاتھ میں ہے، ان سے مانگو۔ اور خود جو جا رہے تھے تو لرز رہے تھے، یعنی روح محسوس کر رہی تھی کہ کسی بڑے کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، وہ محسوس کرتی تھی اور جسم پہ اثر آتا تھا۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اگر ایسا نہ کریں تو وہ اثرات نہیں آئیں گے۔ میری روح میرے ساتھ رہے گی، یعنی میری روح رہے گی، جسم تو نہیں رہے گا نا دوسرے عالم میں۔ تو روح کا جو حصہ بنا ہوگا، جو چیز میری روح میں داخل ہوئی ہوگی وہ روح کے ساتھ رہے گی، وہ ہوگی، وہی اس کی پرسنالٹی ہے۔ جو حصہ نہیں بنی وہ نہیں۔ اب یہ قرآن کیسے میرے وجود کا حصہ بنے؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر اس قدر شدت سے عمل کرتا رہوں کہ وہ ایکشنز، وہ اعمال، افعال ہونے سے نکل جائیں اور صفات کے مقام پر آ جائیں۔ اور یہ کس طرح سے ہو رہا ہو؟ روح کی توجہ کے ساتھ۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے بارے میں وہ کس طرح قرآن پڑھتے تھے؟ قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے تلاوت کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے ہم لوگ خدا کے سامنے نماز میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرض کریں یہاں پر ایک ولی خدا آ جائے اور میں نے اس سے بات کرنی ہو تو کیسے بات کروں گا؟ بیٹھ کے یا اس کے احترام میں خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤں گا پھر بات کروں گا؟ خدا کے سامنے کس طرح سے کھڑے ہونا چاہیے پھر مجھے؟ نہایت خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ۔ شاید یہ وجہ ہو وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کھڑے ہو کے، قبلہ روح ہو کے اور کھڑے ہو کے خدا کی کلام کی تلاوت کرتے تھے۔ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں نظر آتا۔ پاکیزگی، گناہوں سے دور رہنا اور تعلیمات قرآن پر عمل کرنا، یہ اگر دو چیزیں ہوں تو قرآن ہمارے وجود کا حصہ ہو جائے گا۔ ہمارا تعلق قرآن کے باطن سے ہو جائے گا، قرآن کے ظاہر سے نہیں۔ قرآن کے ظاہر سے تو کفار کا تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کے ظاہر سے دیکھیں، ظاہر کے مختلف درجات ہیں، ایک ہی درجے کا ظاہر نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو لکھا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو ساؤنڈ ویوز ہیں۔ حتیٰ یہ جو فہم ہے قرآن کا، اس کو بھی علماء نے کہا یہ ظاہر قرآن ہے، باطن قرآن نہیں ہے۔ باطن قرآن حقائق کی شکل میں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ 7 درجے ہیں باطن کے، بعض نے کہا نہیں، روایات کے مطابق 7 درجے، بعض نے کہا نہیں 70 درجے ہیں اس باطن کے۔ تو جتنا میں اپنے باطن میں ترقی پیدا کروں گا اتنا میرا قرآن کے باطن سے تعلق پیدا ہوگا، اتنا قرآن کے باطن سے تعلق پیدا ہوگا۔ اہل بیت چونکہ طہارتوں کے عالی ترین مقام پر تھے، لہٰذا ان کا تعلق قرآن کے عالی ترین درجے سے تھا، قرآن کے عالی ترین درجے سے۔ اس درجے پر وہ تھے کہ قرآن نے جب انہیں یاد کیا تو کہا من عنده علم الکتاب، وہ گواہ ہونے کے درجے پر تھے۔
یہاں ایک سوال چھوٹا سا رہ گیا ہے، اس کو بیان کر کے آگے جاتا ہوں. تو خدا نے 2 گواہ مقرر کیے یا بیان کیے. ایک کہا میں خود گواہ ہوں، اور ایک کیا کہا کہ علی گواہ ہیں. لیکن علی کو، امام علی علیہ السلام کو وصف سے، صفت سے یاد تھی. خدا کیسے گواہی دیتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے تو گواہی دے دی، بتا دیا ارا نور الوحی والرسالہ، میں دیکھ رہا ہوں. خدا آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ تو شاید جواب میں خداوند متعال کہے کہ یہ قرآن میری طرف سے رسول کی رسالت پر گواہی ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ خدا کی طرف سے. اختلاف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خداوند متعال کے علم میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. انسان، اگر کوئی انسان ایک کتاب 23 سال کے عرصے میں لکھے تو اس کے علم میں چونکہ زیادتی ہوتی رہتی ہے، پہلے کم تھا پھر زیادہ ہو گیا اور زیادہ ہو گیا، یعنی اس کو جو کمال حاصل ہوتا ہے وہ تدریجی ہے. لہٰذا وہاں پر قوی احتمال ہے کہ وہ 5 سال شروع میں جو لکھ رہا ہوگا وہ اس سے بالکل مختلف ہو جو اسے آخر میں سمجھ آیا ہو، اس لیے کہ اس کا علم بدل گیا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. ممکن ہے میں ایک نظریہ ابھی آپ کے سامنے بیان کروں کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، 10 سال بعد 20 سال بعد میں کہوں کہ نہیں، وہ جو سمجھ آیا تھا وہ غلط تھا. اس لیے کہ ہمارے ہاں جو کمال ہے انسانوں کے پاس وہ تدریجی ہے. ہم کوئی کمال کی اعلیٰ ترین منزلت پر فائز تو نہیں ہے، لیکن خداوند متعال اس طرح سے نہیں ہے. جب اس طرح سے نہیں ہے تو فرق نہیں پڑتا 23 سال میں نازل ہو یا 2300 سال میں نازل ہو. جو بات پہلے دن کہی جائے گی وہ کبھی بھی متضاد اور متناقض اور کانٹراڈکٹ نہیں ہوگی کس سے؟ اس بات سے جو آخر میں کہی جائے. لہٰذا وہاں یہ اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے. بس خداوند متعال کس طرح گواہی دیتا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے. قرآن میں کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ. ہم لوگ اپنی حیثیت سے دیکھ لیں کہ کیا ہم قرآن سے سب کچھ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. تو نقص قرآن میں تو نہ ہوا، لیکن جن سے بات کی جا رہی ہے ان میں نقص ممکن ہے نا. قرآن میں سارے حقائق موجود ہوں، اس کا یہ لازمہ تو نہیں ہے کہ ہمیں سارے حقائق مل بھی جائیں گے، ہم سیکھ بھی لیں گے سارے کے سارے. یہ تو ضروری نہیں ہے نا. قرآن میں کمی نہیں ہے، ممکن ہے میرے میں کمی ہو. یہ کمی کیسے دور ہوگی؟ تو قرآن نے خود کہا. قرآن نے کہا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. دیکھیں وہ جو قرآن کریم ہے نا، جو کتاب مکنون میں ہے، اس کتاب مکنون کو جو ظرف ہے قرآن کا، اسے کوئی نہیں مس کر سکتا سوائے ان کے جنہیں پاک رکھا گیا ہو. جنہیں پاک رکھا گیا ہو وہ باطن قرآن کو مس کر سکتے ہیں. دیکھیں فقہی حکم ہے کہ ظاہر قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ، بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. علماء نے کہا اگر ظاہر کا یہ حکم ہے تو باطن کا بھی یہ ہوگا. جو قرآن کے حقائق ہیں وہ بغیر طہارت کے حاصل نہیں ہوتے ہوں گے. قرآن اپنے حقائق تو دینا چاہتا ہے، ہم سب کو دینا چاہتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ بغیر طہارت کے تمہیں نہیں ملیں گے. یعنی کمی قرآن میں نہیں ہے، تم میں کمی ہے. اس طہارت کو حاصل کر لو، میں اپنا باطن تمہیں دے دوں گا. قرآن کہہ رہا ہے طہارت کو حاصل کرو، میں باطن تمہیں دے دوں گا. کوئی بخل نہیں ہے، کوئی کنجوسی نہیں ہے. لیکن اگر طہارت حاصل نہ ہو پھر نہیں ملیں گے وہ حقائق. مثال سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں ایک آئینہ ہو یہاں پر جو آپ کے قد کے برابر ہو. میں آپ سے کہوں کہ اس آئینے میں مجھے اپنا آپ دکھلائیے، تو آپ کہیں گے کہ آئینہ میرے قد کے برابر ہے، دیکھ لیجئے یہ میرے پورے جسم کو دکھانے کی ظرفیت رکھتا ہے، اس قابل ہے کہ میرا پورا جسم اس میں نظر آئے. لیکن اگر میں یہ آئینہ توڑ دوں اور چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا لوں اور آپ سے کہوں کہ اب اپنا پورے کا پورا وجود اس میں دکھلائیے، تو کیا دکھلا پائیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں دکھلا پا رہے؟ کیا آپ میں کوئی نقص پیدا ہوا ہے؟ آپ میں کوئی نقص نہیں ہے.
لیکن آئینے کی ظرفیت تھوڑی ہو گئی. پہلے آئینے کی ظرفیت زیادہ تھی، وہ آپ کا پورا وجود دکھلانے پہ قادر تھا. آپ سامنے کھڑے ہو جائیں پورا وجود نظر آئے گا. لیکن جب میں نے آئینہ توڑ دیا، چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا، اب آپ میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوئی ہے، لیکن آئینے میں اب اتنی طاقت نہیں رہی، آئینے میں اب اتنی ظرفیت نہیں رہی کہ وہ آپ کے پورے وجود کو دکھلا سکے. ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. فرض کریں کہ ایک آبشار کے نیچے کھڑا ہوں جو بہت طاقت سے بہہ رہی ہے، کوئی سی بھی آبشار، نیاگرا فالز، کوئی اور، نہایت طاقت سے وہاں سے پانی آ رہا ہے. وہ آبشار آپ کو پانی دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کر رہی، کوئی کنجوسی نہیں کر رہی. وہ اپنا سارا کا سارا پانی آپ کو دینا چاہتی ہے. اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا گلاس دوں اور کہوں اسے اوپر تک بھر کے لے آئیے، فرض کریں شیشے کا گلاس ہو یا پیپر کپ ہو، میں آپ سے کہوں اسے پورے کا پورا اوپر سے اوپر تک بھر کے لے آئیں، آپ 100 مرتبہ بھی اسے آبشار کے نیچے لے جائیں، واپس لائیں گے تو کبھی بھی بھرا ہوا نہیں نکلے گا، کبھی بھی بھرا ہوا نہیں نکلے گا. ہمیشہ یار خالی ہوگا یا بالکل تھوڑا سا پانی ہوگا. اگر یہ گلاس کمزور ہوا، مثلا پیپر کپ ہوا، تو پاش پاش بھی ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ پانی میں کوئی نقص ہے؟ پانی میں تو کوئی نقص نہیں ہے. آبشار اپنا پانی کیا آپ کو نہیں دینا چاہتی؟ نہیں دینا چاہتی. نقص کہاں ہے؟ نقص اس ظرف میں ہے جو آبشار کے نیچے گیا، نقص وہاں ہے. اس میں اتنی ظرفیت ہی نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ اس قوت کو جو پانی میں ہے اسے برداشت کر سکے. اگر میں کہوں کہ بڑا کنٹینر لے جائیے، فرض کریں ایک ٹینکی لے جائیں، تو وہ زیادہ بھر کے آئے گی. اب تبدیلی پانی میں نہیں آئی، ظرف میں آئی. جتنا ظرف بڑا ہو جائے گا اتنا وہ ظرف اس آبشار کے پانی کو اور اس کی طاقت کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گا. جتنا برداشت کرے گا اتنا زیادہ پانی آئے گا اس کنٹینر میں. صاف سی بات ہے نا. خوب یہیں سے سمجھ لیجئے، قرآن اس آبشار کی مانند اپنے تمام تر حقائق ہم سب کو دینا چاہتا ہے، لیکن اگر ہمارے دلوں کا ظرف چھوٹا سا ہو تو قرآن کے بالکل معمولی سے معارف آئیں گے. لیکن اگر یہ دل کا ظرف بڑا ہو جائے تو قرآن کے سارے معارف آ جائیں گے. کچھ ظروف ایسے خدا نے خلق کیے جن کو طہارتیں انہوں نے خود حاصل کر کے نہیں لی، خدا نے طہارتیں دے کے پیدا کیا. اتنا بڑا ظرف تھا کہ پورے کا پورا قرآن سب ہو گیا. مولا نے فرمایا کہ ہمارا ہر حکم قرآن سے ہوتا ہے، قرآن سے جدا نہیں ہوتے. اسی لیے تو جناب رسول خدا نے کہا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ. آیت اللہ جوادی آملی نہایت خوبصورت تحلیل کرتے، کہتے یہ جو فرمایا نا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جتنے معارف تھے قرآن نے علی کو دے دی. ہر چیز کا علم. دیکھیں اگر میں کہوں کہ یہ چیز اس چیز کے ساتھ ہے تو کافی ہے نا، دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. میں کہوں یہ اس کے ساتھ ہے اور یہ اس کے ساتھ ہے، کیوں ایسا کہا؟ اتنا کہہ دینا کافی تھا علی قرآن کے ساتھ ہے، یا اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے. دہرائی کیوں بات؟ اگر ایک چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ ہو تو واضح سی بات ہے کہ وہ دوسری چیز بھی اسی کے ساتھ ہے، پھر دہرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا دہرانے کی وجہ اور حکمت شاید یہ ہو کہ جس وقت فرمایا القرآن مع علی تو وہاں مراد یہ ہے کہ قرآن اپنے تمام تر معارف علی کو دیتا ہے، اور جہاں فرمایا علی مع القرآن وہاں مراد یہ ہے کہ علی کا کوئی عمل قرآن کے بغیر نہیں ہوتا ہے. ہر عمل قرآن کے مطابق. حتیٰ بعض آیتیں ایسی ہیں
جن کے بارے میں کائنات میں سوائے علی کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس پر کسی نے عمل کیا. جب حکم نازل ہوا کہ اے ایمان والو جب رسول سے نجوا کرو، سرگوشی کرو تو پہلے صدقہ دیا کرو، فقط تنہا کائنات میں علی وہ شخصیت ہے جس سے اس پر عمل کیا. جب لوگوں کے لیے مشقت ہوئی تو خدا نے اسے منسوخ کر دیا، اس حکم کو منسوخ کر دیا، اس لیے کہ لوگ کہیں خدا کے رسول سے بات کرنا ہی نہ چھوڑ دیں. بہرحال غربت تھی، سب نہیں دے سکتے تھے صدقہ، شاید یہ وجہ ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. لیکن یہ افتخار جناب امیر کو حاصل ہے کہ انہوں نے اس آیت پر عمل کیا اور کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا. آپ آیتیں اٹھا کے دیکھتے چلے جائیے قرآن میں. خوب ایک گفتگو اور ہے یہاں پر اس مقام پہ کہ اگر کسی کے وجود میں قرآن آ جائے تو وہ خصوصیات جو قرآن کی ہیں وہ اس انسان کی ہو جائیں گی. میں نے ایک خصوصیت عرض کی تھی کہ لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض اور کلم بہ الموتى. جس طرح سے قرآن کے ذریعے سے لمبے لمبے سفر فوراً طے کیے جا سکتے ہیں، اس طرح سے وہ شخص جس کے وجود میں قرآن ہوگا وہ سفر طے کر لے گا. اگر پہاڑ سرکائے جا سکتے ہیں یہ بھی سرکا لے گا، اگر مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے یہ بھی زندہ کر لے گا. آپ دیگر صفات کو ڈھونڈیے جا کے قرآن کی کیا خصوصیات ہیں. مثلا قرآن بیان کرتا ہے کہ میرے میں ہر چیز کا علم ہے. ہر وہ شخص جس کے وجود میں قرآن ہوگا اسے ہر چیز کا علم ہوگا. مثلا قرآن ہمیں غیب کی خبریں دیتا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ علی کیسے غیب کی خبریں دے سکتا ہے. وہ جس کے وجود میں قرآن ہو، اگر قرآن غیب کی خبریں دیتا ہے تو علی بھی غیب کی خبریں دیں گے. یہ کوئی مشکل؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس امر کو درک کر لیں کہ قرآن اس میں کوئی بخل نہیں ہے، ہمیں دینا چاہتا ہے. رسول خدا نے بھی جاتے وقت کیا کہا؟ دو قسم سے روایتیں موجود ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی وما یفترقان حتی یردا علی الحوض. میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دو گراں قدر چیزیں قرآن اور اہل بیت ہیں، اور یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. یہ جدا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ان کی جیب میں ایک قرآن پڑا ہوگا. نہیں، قرآن کے اس وجود کی بات نہیں ہو رہی، اس رتبے کی بات نہیں ہو رہی. حقیقت قرآن کی بات ہو رہی کہ حقیقت قرآن کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہوگی. یہاں تک کہ یہ حوض پہ وارد ہوں گے، یہ جدا بعد میں بھی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ حوض پہ وارد ہونے کے بعد جدا ہو جائیں، نہیں، یہ اس کے بعد بھی متحد. خیر اہل بیت کے در پہ جانا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے فقط قرآن کو پڑھا نہیں ہے، انہوں نے فقط قرآن کو سمجھا نہیں ہے، ان کی زندگیاں قرآن تھیں، ان کی زندگیاں قرآن کا عکاس تھیں. وہ معارف جو ان سے ہمیں ملتے ہیں اگر قرآن ان کے وجود میں نہ ہو وہ نہیں ہمیں مل سکتے ہیں، کسی سے بھی وہ نہیں مل سکتے ہیں. بعض چیزیں اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام سے مطلب میں فقط یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام، ان کے خاندان کے دیگر افراد، ان کے دسترخوان سے روٹیاں چننے والے لوگ، سب اسی طرح سے جن کا بھی تعلق اہل بیت سے. ورنہ بعض چیزوں کی تعریفات یا بعض چیزوں کے بارے میں جو اہل بیت کے گھرانے سے ہمیں معلومات ملی ہیں وہ آپ کو کسی سے نہیں ملتی ہیں. بعض اوقات مثلا موت کا کیا ذائقہ ہوتا ہے ہمیں کیا پتہ؟ ہم میں سے ہے کوئی جسے پتہ ہو موت کا کیا ذائقہ ہوتا ہے؟ آج تک کسی فیلسوف نے بتایا ہے کہ موت کیسی ہوتی ہے؟ موت کے ذائقے کے بارے میں نہیں کہا. ہاں روایات اگر نہ ہو تو ہمیں بالکل سمجھنا ہے. روایت میں آیا مثلا مومن کی موت ایسے ہے جیسے پھول چھونا، یا ایسے ہے جیسے جام پینا. کیوں؟ اس لیے کہ موت زندگی کا نتیجہ ہے. لہٰذا اہل بیت نے بیان کیا کہ اس طرح کی کیفیت ہو. لیکن اہل بیت کے گھرانے کے بعض بچوں نے جو باتیں کہی ہیں اور بیان کی ہیں وہ نہایت اعلیٰ درجے کی ہیں، کسی فیلسوف سے سننے کو نہیں ملتی ہیں، کسی بڑے سے بڑے دانشور سے سننے کو نہیں ملتی. ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جس میں عرب کے بڑے بڑے پہلوان بیٹھے ہیں، ساری بڑی بڑی شخصیات.
حضرت بریر ہیں، حضرت زہیر ہیں، حضرت مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول ہیں، حضرت حبیب صحابی رسول ہیں، حبیب ابن مظاہر، حضرت عباس علیہ السلام کس قدر بڑے پہلوان، سورما، بہادر لوگ. آپ فرض کریں کہ اگر ہم ایک محفل میں ہوں جہاں پر بڑے بڑے اولیاء بیٹھے ہوں، آیت اللہ بہجت بیٹھے ہوں، آغا قاضی طباطبائی بیٹھے ہوں، رہبر معظم بیٹھے ہوں، آغا سیستانی بیٹھے ہوں، اور ہم بھی وہیں پر بیٹھے ہوں، تو کس طرح ادب سے بیٹھے ہوں گے؟ اصلاً حرکت نہیں کر رہے ہوں گے، صرف ان کی باتیں سن رہے ہوں گے. ایک خاص قسم کی ہیبت ہوگی ہمارے وجود پر، بات کرنا مشکل ہوگا. ان لوگوں میں جب امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ کل تم نے بھی شہید ہو جانا ہے، کل تم نے بھی شہید ہونا ہے، کل تم نے بھی شہید ہونا ہے. اتنے میں ایک 13 سال کے بچے نے پوچھا، چچا کل میں مارا جاؤں گا؟ جرت چاہیے نا اتنے بڑے بڑے بہادروں کے درمیان میں بیٹھ کے یہ بات کرنے کی. چچا کل میں مارا جاؤں گا؟ امام نے کہا، امام جانتے تھے کہ تربیت کیسی ہوئی ہے جناب قاسم کی. ایک مرتبہ امام چاہتے تھے شاید کہ ہم تک یہ معرفت پہنچے. پوچھا قاسم کیف عندک الموت، قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہا احلا من العسل، مولا آپ کی رکاب میں خدا کی راہ میں آنے والی شہد سے زیادہ میٹھی. شہد سے زیادہ میٹھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا قاسم کی زندگی شہد سے زیادہ میٹھی تھی. جب زندگی شہد سے زیادہ میٹھی تھی تو موت بھی شہد سے زیادہ میٹھی. امام نے جواب دیا، قاسم فقط تم شہید نہیں ہوگے، میرا علی اصغر بھی مارا جائے گا. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ حضرت قاسم نے یہ سنا نا کہ حضرت علی اصغر مارے جائیں گے تو شاید غیرت نے جوش کھایا. سوچا جناب علی اصغر خود پیدل تو جا نہیں سکتے ہیں رن میں. ایک مرتبہ کہا، چچا یہ ظالم ہمارے خیموں تک آ جائیں گے، یعنی بیویاں جہاں موجود ہوں وہاں تک یہ ظالم نجس وجود لے کر آئیں گے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا نہیں قاسم، میں خود علی اصغر کو لے جاؤں گا. میں کہوں گا اے قاسم آپ نے فقط سنا نا اور ذہن میں تصور آیا کہ کہیں یہ ظالم خیموں تک نہ آ جائے. آئیے ذرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں آئیے، دیکھیے امام زین العابدین ایک ایسے رستے سے گزر رہے ہیں جہاں دونوں طرف تماشائی کھڑے ہیں، ہاتھوں میں پتھر اور آگ ہے، بن چادر کے ماں اور بہنوں کے ساتھ گزر رہے ہیں. لوگ ہل ہلا کر رہے ہیں، لوگ شور مچا رہے ہیں. کس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام نے برداشت کیا ہوگا؟ آپ نے فقط تصور کیا نا کہ کہیں یہ ظالم خیموں میں نہ آ جائے. آئیے وہ دیکھیے جگہ جہاں شام کے دربار میں شرابی تخت پہ بیٹھے ہیں، بیویاں کھڑی ہیں. اجرکم علی اللہ. کیسے برداشت کیا ہوگا اس امام نے؟ ایک مرتبہ عاشور کا دن آیا، جناب قاسم پریشان تھے کہ مجھے امام میرا چچا جانے کی اجازت نہیں دیتا. میں نے مقتل کے عجیب جملے دیکھے. اجازت کیسے مانگ رہے تھے؟ یہ نہیں کہہ رہے تھے چچا مجھے جانے دو، کبھی ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے، کبھی پاؤں پہ بوسہ دیتے تھے. چچا قاسم کو مرنے کی اجازت دو. سوچتے ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر تو چلے گئے میرے جہاں، ایسا نہ ہو کہیں کہ سارے مارے جائیں چچا مجھے نہ جانے دیں. کبھی ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے، کبھی پاؤں پہ. امام جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. کیا کہتے ہوں گے؟ قاسم تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی حسن یاد آتے ہیں، شاید یہ کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ قاسم پریشانی کی عالم میں جا کے تنہائی میں بیٹھے، گھٹنوں پہ سر رکھا، فکر مند ہے، چچا جانے کی اجازت نہیں دے رہے. ایک مرتبہ ذہن میں آیا میرا بابا جس وقت اسے زہر دیا گیا تھا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے. ایک مرتبہ مجھے بلایا، سینے سے لگایا، ایک تعویذ باندھا. کہا قاسم جب کبھی بڑی مشکل ہو تو یہ کھول لے، آج سے زیادہ کب مشکل ہوگی؟ میرا چچا تنہا رہ گیا ہے.
دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. ایک مرتبہ تعویذ کھولا, کیا لکھا تھا؟ قاسم اگر تم دیکھو کربلا میں میرا بھائی اکیلا رہ گیا ہے, جہاد کا اصرار کرنا, یہ نہ ہو کہ تم رہ جاؤ. ایک مرتبہ خط اٹھایا, امام کے پاس آئے. کیا کیا ہوگا امام نے؟ آنکھوں سے لگایا ہوگا, یاد آ گیا ہوگا, ہائے میرا بھائی اس وقت میں مجھے یاد کر رہا ہے. ایک مرتبہ قاسم کو اجازت دینا چاہتے ہیں. میں نے مقتل کے جملے دیکھے. حضرت علی اکبر جس وقت میدان میں جا رہے تھے, شدت غم سے امام حسین علیہ السلام کبھی خاک کربلا پہ بیٹھتے تھے, کبھی کھڑے ہوتے تھے, لیکن قاسم جب جا رہے تھے گلے لگ کے اتنا روئے بے ہوش ہو گئے. ارے جس کے پاس پانی نہ ہو اسے ہوش میں کیسے لایا جائے گا؟ ایک مرتبہ ہوش میں آئے, خود تلوار تھمائی ہوگی, خود تیار کیا ہوگا. جب جانے لگے ایک مرتبہ قاسم کا گریبان چاک کیا. بعض لوگوں نے کہا یہ نشانی تھی, یہ بچہ جو اب میدان میں آ رہا یتیم ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا چاند سا ٹکڑا میدان کربلا میں آ گیا. اس کے ایک پاؤں کا تسمہ بندھا ہوا نہیں تھا. جنگ کرتا چلا جا رہا ہے, فنار کرتا چلا جا رہا ہے دشمنوں کو. ایک ظالم نے کہا کہ اس قاسم کو میں گراؤں گا. ایک مرتبہ نیزہ مارا, حضرت قاسم زمین پر گرے. آواز دی چچا. روایت کے جملے ہیں, مقتل کے جملے ہیں. عقاب کی طرح سے امام حسین میدان میں آئے. دشمن کی فوجوں نے دوڑنا شروع کیا. حضرت قاسم کے سرحانے پہنچے, دیکھا ایڑیاں رگڑ رہے. کہا قاسم چچا کے لیے بڑا مشکل ہے, تم پکارو میں نہ پہنچ پاؤں. ایک مرتبہ جان آفرین کے سپرد ہوئی, سینے سے قاسم کو لگایا, خاک کربلا پہ چلنا شروع کیا خیمے کی طرف. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا قاسم کی ٹانگیں زمین کربلا پہ 2 خط کھینچ رہی. ارے 13 سال کا بچہ تھا, یہ قاسم کی ٹانگیں زمین میں کیوں لگی ہوئی تھی؟ شاید اس لیے کہ لاشا بڑا پامال ہوا, یا شاید اس لیے کہ حسین لاشے کو سینے سے لگانے کے بعد سیدھا نہ کھڑے ہو سکے. ارے جھک کے لاشے کو لا رہے, وہاں لا کے لاشا رکھو جہاں جناب علی اکبر کا لاشا تھا. نہ جانے خدا سے کیا کہا ہوگا. ارے 2 لاشوں کے درمیان شاید میرا مولا تنہا ہے. محتب حسین لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.